الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فائزوهن واہجوروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اگر عربی کی ریڈنگ میں کہیں کوئی کمی بیشی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت 34 کا ترجمہ ہے، کی عربی ہے، اور جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے ان کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے جو بستر ہیں وہ الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھیں، اس کے بعد بھی اگر وہ نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند، بہت بڑی ذات۔ یہ اس آیت کا ایک ترجمہ ہے۔ اس آیت کے ترجمے کو اگر ہم سوسائٹی کے بیک گراؤنڈ میں بگر پکچر میں دیکھیں تو چونکہ فیملی جو ہے ایک بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا، تو سوسائٹی کے سیگمنٹس کے حوالے سے اگر اس کو ہم انٹرپریٹ کریں، اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ سامنے لائیں، تو ایک بڑا پیارا سا مفہوم بن جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے مفہوم؟ معاشرہ کے ذمہ دار اور منتظم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے صلاحیت، کردار اور وسائل میں دوسروں پر برتری دی، اور جو نظام اجتماع کی بقا کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ پس صالح اکائیاں وہ ہیں جو اجتماعی نظم کی پابند رہتی ہیں اور غیاب میں بھی نظام کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن اکائیوں سے نظم شکنی یا بغاوت کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں فہم و نصیحت سے متوجہ کرو، پھر نظم کی حدود واضح کرو ان پہ، اور اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو تو ادارہ جاتی جو تادیبی کاروائی ہے اس کے ذریعے نظم قائم کرو۔ پس اگر وہ نظم کی طرف لوٹ آئے تو ان کے خلاف کوئی فردر کاروائی جو ہے یا راستہ جو ہے کاروائی کا وہ اختیار نہ کیا جائے۔ یقیناً اللہ بلند اور غالب ہے۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم تھوڑا کھول کے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں تو نو ڈاؤٹ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ فیملی کریٹ کرتا ہے، اور سوسائٹی میں جو فیملی ہے، جو خاندان ہے، وہ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے۔ ان کے اس بیسک یونٹ کے توسط سے قرآن پاک میں یہ آیت جو ہے ہمیں کچھ درس دے رہی ہے کہ یہ صرف میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں نہیں، اگر آپ سوسائٹی کے بڑے پیمانے پر اس کو دیکھیں تو سوسائٹی میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک سیگمنٹ ہے جس کو یہاں پہ قوامون اور الرجال قوامون کہا گیا۔ تو رجال بیسیکلی وہ سیگمنٹس ہیں، وہ حصے ہیں سوسائٹی کے جن کے پاس کچھ صلاحیت ہے، کچھ سرمایہ ہے، جو سوسائٹی کے اوپر انویسٹ کر کے وہ سوسائٹی میں اپنے فعال سر انجام دے رہے ہیں، اور obviously ان کے ماتحت کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ ماتحت لوگ جو ہیں ان کی بغاوت کا ڈر ہو، یا اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اکارڈنگ وہ پراپر کام نہ کر رہے ہوں، تو ان سے جو آپ ان کو، جیسے یہاں پہ مزاجی کا ذکر آیا ہے کہ وہاں پہ اس ٹرانسلیشن کے اکارڈنگ بستر الگ کر دیں، تو یہاں پہ ہم اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ان کی جو ریسٹنگ پلیس ہے، یا جو ان کو فوائد دے رہے ہیں، جو ان کو کمفرٹ فراہم کر رہے ہیں، وہ کمفرٹ جو ہے اس کو روک لیا جائے، اور جب وہ دوبارہ اس نظم میں، اس ڈسپلن میں واپس آ جائیں اور بات ماننا شروع کر دیں، اس ڈسپلن کے اکارڈنگ، جماعتی ڈسپلن کے اکارڈنگ چلنا شروع کر دیں،
तो फिर हम उनके लिए उनको तंग करने के रास्ते जो हैं वो ना ढूंढें। तो ये एक आयत का सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिगर कॉन्टेक्स्ट में एक मफहूम है, ये तर्जमा नहीं है, ये मफहूम है जो जाहिर है मेरे से पहले काफ़ी लोग जो हैं इस पर काम कर रहे हैं, उनसे मैंने सुना और उसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें काफ़ी अपील नज़र आई इस तर्जमे के बजाय, इस मफहूम के तनाजुर में। तो मैंने ये समझा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है इसमें काफ़ी सारी ऐसे नकात हों जो आप लोगों के मुताबिक, आपका फीडबैक मुझे बताएगा कि वो उसमें कुछ फर्दर रिसर्च जो है वो चाहिए हो, या उसमें फर्दर जो है कुछ बेहतरी जो है हम कर सकते हैं। तो आप मुझे अपने कमेंट्स से, अपने फीडबैक से ये ज़रूर बताइएगा कि क्या कुरान पाक के जो आयात के जो तराजिम हैं उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह से भी जैसे मैंने इस आयत का एक तर्जमा किया है, या इसमें कोई पहले के कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कजी हो सकती है। तो मुझे इस बारे में ज़रूर गाइड कीजिएगा। इस शेयरिंग का मकसद सिर्फ यही है कि इस इल्म को आपके साथ शेयर करके उससे फीडबैक लिया जाए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। आपका इस वीडियो को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।